ایک صاحب نے ویڈیو کیا یوٹیوب کے اوپر، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے کراؤن پرنس سعودی عربیہ کے جو ہیں ان کا سونے کا مجسمہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو انویل کرنا ہے. کافی سارے, بڑی ایک نہیں بنا رہا, کافی جگہوں پہ وہ الگ الگ. میرا سوال یہ ہے ساحل بھائی کہ 1400 سال پہلے جو ایک محسن انسانیت کی آمد ہوئی, جنہوں نے صحیح راستہ ہمیں دکھایا, انہوں نے سب سے پہلے آ کے بتوں کو توڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ان شرک لظلم عظیم, آئیڈل ورشپ جو ہے اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا کسی بھی طریقے سے. اچھا, ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو سعودی عربیہ کے اندر اب یہ شروع ہو گیا, اس سے پہلے ہم نے یو اے ای میں دیکھا, اس سے پہلے عراق وغیرہ میں بھی, چاہے وہ صدام کے مجسمے ہوں, چاہے لیبیا میں قذافی کے مجسمے ہوں. یہ آئیڈل ورشپنگ جو ہے نا, یہ ہمارے عرب بھائی جو ہے نا, ان کو دل میں اڑی ہوئی ہے ان کے. کیا ہم واپس چلے گئے 1400 سال پہلے؟ اب 1400 سال بھی نہیں سر, 1400 سال سے بھی بہت پہلے. عمر بن لوحی خزائی, وہاں پہ گئے ہم کوئی تقریباً 2000 سال پہلے گئے ہیں, جب پہلا بت کعبے میں لے کے آیا تھا. وہ نبی اسلام نے گرہن کے وقت ایک نماز ادا کی اور اس دوران ان کو دکھایا گیا, ایک جنت کا سین دکھایا گیا, انہوں نے خود ارشاد فرمایا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے پھر ایک دوزخ کا ایک نقشہ آیا جس کے اندر میں نے دیکھا کہ عمر بن لوحی خزائی جو ہے وہ اپنی آنتیں زمین سے اٹھا کے پیٹ میں واپس بھر رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر بن لوحی خزائی کون ہے؟ تو نبی اسلام نے بتایا کہ عمر بن لوحی خزائی وہ ہے جس نے پہلا بت کعبے میں رکھا تھا. اور وہ کیا کرنے گیا تھا, غور سے سنیں, یہ ایم بی ایس کے لیے اسپیشل میسج ہے. عمر بن لوحی خزائی نے کیا سوچ کے آگے بتایا اس نے کہ میں نے پہلا بت کیوں لایا. کہتا میں شام کے سفر پہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ میں نے دیکھا لوگوں نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور اس کو خدا کا اوتار سمجھ کے اس سے باتیں کرتے ہیں, تو مجھے بڑا رومانٹک لگا یہ. اٹس سچ اے پوئٹک تھنگ. سو میں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی یہ اسی طریقے سے اللہ سے باتیں کیا کریں. سو اللہ کو مانتا تھا, اس کے باوجود وہ مورتی لے کے آیا تھا. اس کے بعد 360 بت, تو بہت چھوٹا سا واقعہ تھا نا, اس نے پہلا بت لگ دیا, اس کے بعد بتوں کی تعداد بڑھتی رہی. اب محمد بن سلمان نے جو بت بنایا ہے, آئی تھنک ہی از اسٹل سفرنگ فرام دا, یہ اپنے عربوں کی ڈائنیسٹی سے نہیں, یہ فرینچ ڈائنیسٹی سے بہت انسپائر ہوا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا پچھلے 10 سال سے یہ جتنا فرینچ ایسپریشن رکھتا ہے نا, اور جس طریقے سے شاید اس کی ایجوکیشن میں شاید کسی پہلے ٹیچر نے یا اسکول میں یا کسی بڑے چاچا تایا نے کوئی ایسا بیج بو دیا بھی ہو سکتا ہے جس نے انسپائر کیا ہو. That is so true. So, but I think یہ بت بنانا, یہ it's pretty classic symptom of a narcissist. اس کو سائیکولوجیکلی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں اور آپ کبھی آپ خود سوچیں, آپ نے اپنی تصویر اپنے موبائل کے ڈیسک ٹاپ پہ لگائی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, اور اس کو دیکھتے ہیں, اور آپ کے بیڈ روم میں آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہوں ساری, یا آپ کے گھر کے اندر جائیں تو ہر جگہ مبشر لقمان کے پوسٹر لگے ہوئے ہوں, تو تھوڑا سا چلیں اتارنا پڑے گا. پھر چلیں, اچھا ہو گیا, یہ بھی بات بھی ہوگی. I believe I'm a narcissist, ایسی بات تو نہیں ہے. So you are پہلا قدم اٹھا لیا آپ نے. میں تو مان رہا ہوں. But the fact کہ آپ بت بنا کے اپنے گھر, اور آپ لاہور میں ہوتے ہیں تو لاہور کے نہیں, بت صرف ریلیجیس سینٹیمنٹ کی وجہ سے, ریلیجیس کانسیپٹ کی وجہ سے آپ نہیں بنائیں گے نا, ورنہ نارسسسٹ بنائے گا بت, کیونکہ وہ تصویر سے آگے جاتا ہے پھر اس سے بھی آگے جاتا ہے, اور وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے اوپر پھر کچھ میڈلز بھی لگائے جائیں. وہ کسی بھی قسم کے میڈل ہو سکتے ہیں, آرمی والے ہوں گے تو یہاں لگائیں گے, نہیں تو اس نے لاکٹ پہنا ہوا ہوگا. صدام حسین کی فوٹو دیکھی تھی نا آپ نے, اس کے گھر کے اندر پیچھے اس نے وہ انوناکی والا سن پکڑا تھا اپنے ہاتھ میں, وہ اس لیول تک چلا گیا تھا. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ سائیکولوجیکل امپیورٹیز نظر آتی ہیں بت بنوانے سے, وہ والے لیول کی, کہ جس لیول سے آپ کو نہ صرف ان کی نفسیات پتہ چلتی ہے, بس ان کا کلچرل انفلوئنس پتہ چلتا ہے, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ what are they trying to claim. So it is that claim that he is trying to live up to the expectation of somebody which is inside him, جو کہ اس کی آرکیٹائپ میں ہیروئزم کا بنا ہوا ہے. وہ میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے ایم بی ایس کو, بڑے کم لوگوں کو میں نے اتنا اسٹڈی کیا ہے. He is pretty French from within. So it is such a classic symptom that is just shown. اور اب وہی آپ نے ٹھیک کہا, بریجٹ بارڈو بڑی اچھی لگتی تھی, لیکن میں کبھی اتنا آگے نہیں گیا. There you go. So